بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ خبریں تھیں جو ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن آئی تھی تاشقند میں یا کہیں پہ تھی، جو ہینا ربانی کر اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس میٹنگ میں بڑی افسوس کی بات ہے، ایک بات سنی کہ وہ جب سرگئی لاوروف جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ دوست تھے، جو آفیشلز تھے، تو سامنے صرف ہینا ربانی کر بیٹھی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو اکیلی ہیں، کیا مسئلہ ہے، یا ایک بندہ ہے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹا ملک ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ جیسے بڑے ملک کے ساتھ اس طرح کریں، یہ وہ یہ ڈرامے بازی، کیا اس کا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا یہ کون سا تک بنتا ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ کیا آپ گاؤں کے میلے میں بیٹھے ہو، یا پھر آپ یہ مداری پن؟ یار یہ میں سمجھ نہیں رہا، ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کس سینس میں اس نے یہ کہا ہوگا۔ بھیک مانگنے کے لیے کہا ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی تو یہ بات نہیں پوری سمجھ آتی۔ کس لیے اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے ملک ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ لوگ کے بڑے لوگ جو آدھی دنیا ہے، تو آپ کے سامنے ہم کیسے؟ یار کیا! آج میں دیکھ رہا تھا سرگئی لاوروف لیٹن امریکہ کے دورے پہ ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، پتہ نہیں کوئی مادورا، پتہ نہیں کوئی اس طرح کے نام ہے، اس کے سیکٹریز اور اس کے وہ فارن منسٹرز، اور وہ اپنے ڈیلیگیشن کے سمیت ان کے ساتھ مل رہے ہیں کراکس میں، اور وہ آگے پیچھے برازیل اور یہ وہ سارے۔ تو کسی نے یہ بات تو نہیں کی؟ یہ تو ایک ڈپلومیسی ہے، ایک لیول ہے، ایک چیز ہے۔ پاکستان ایک دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے آبادی کے لحاظ سے، ٹاپ 7 کنٹریز میں ہے، ایٹمی ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، پوری دنیا کی بناوٹ میں یورپ اور امریکہ اور انگلینڈ اور عرب کنٹریز کے کنسٹرکشن سے لے کر ان کے نظام تک کے چلانے میں پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ موجود ہے، لوگ موجود، انہوں نے زندگیاں قربان کی یورپ میں اور عرب کنٹریز میں اور امریکہ اور کینیڈا۔ یہ ممالک ہماری وجہ سے آباد ہیں، ہمارا ایک حصہ ہے جس میں ہم وہ اپنا وہ خرچ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا وقت اور زندگی اور ٹائم خرچ کر رہے ہیں بحیثیت قوم۔ چلیں ٹھیک ہے، وہاں سے کچھ پیسے وہ ملتے ہیں لوگوں کو، وہ سیکھ ہے، لیکن پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر اونٹ کی قیمت 1 پیسہ ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر کیسے خریدو گے نا؟ تو عرب کنٹریز ہو، یورپ ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہوگا، لیکن اگر بندہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی تو اب آ رہی ہے نا، تو یہ قسم کی چیزیں، تو ہم یہ ملک ایک قوم ہے، ایک بہت بڑا ایک ملک ہے، اس کا ایک حصہ ہے، پوری دنیا میں ایک کردار ہے۔ ان بے حسوں کو دیکھو، یہ بے شرموں کو، یہ جو لیڈر بنے پڑے ہیں، کہاں ہماری عزت اور جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں۔ تو بڑی شرم کی بات ہے، انتہائی شرم اور گھٹیا قسم کی اس طرح کی بات ہے، اور وہ بڑے اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فارن منسٹر، اور یہ پتہ نہیں وہ ہینا ربانی کر رہے، پتہ نہیں کیا۔ یار میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے اس طرح، اتنا شوق ہوا مجھے یہ بات اور خبر سن کے نا، کہ یار یہ تو بہت ہی ہم کمینگی اور وہ بے حسی کا جو ہے نا یہ اظہار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک ہی حل رہ چکا ہے، اور وہ ہے کہ عام عوام نکلیں اور ان کا بوریا بستر گول کرے، کیونکہ عدالتوں سے تو کام نہیں چل رہا۔ عدالت کے پاس نہ بندوق ہوتا ہے، نہ کوئی ڈانگ وہ ہوتا ہے ان کے پاس، نہ وہ کسی کے پاس جا کے چڑھائی کرتے ہیں، نہ ان کے پاس آرمی ہے، نہ فوج ہے، نہ کچھ ہے۔ وہ تو ایک سافٹ قانون لاگو کرنے کا ایک ادارہ ہے، باقی امپلیمنٹیشن تو ادارے کرتے ہیں۔ تو ادارے تو مان نہیں رہے ہیں بھائی، وہ پیسے نہیں دے رہے تو وہ الیکشن نہیں کروا، تو وہ ہے۔ تو ساری بات اب سامنے آ چکی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک ہی حل ہے میرے خیال میں، اب اس چیز کا انتظار کرنا کہ کوئی آئے گا تو مسیحا آئے گا تو ہمیں بچائے گا۔ عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، بیداری دینی تھی، حقیقت دکھانا تھا آپ کو، ہر چیز وہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس حد تک، کس لیول پہ جا کے نا اس کو ہم اب فالو کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا پریکٹیکلی اس کو عملی جامہ پہنا۔ پریکٹیکلی اس نے تو کوشش کی، اس کے گھر پہ چڑھائی کی گئی، لوگ مارے گئے، بہت سارے آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو
یار اب صرف یہی ایک ہی حل ہے کہ قوم آرام سے ایک دوسرے کے املاک کو نقصان پہنچائے بغیر اور سکون اور پرامن احتجاج جو ہے نا، اب عید کے بعد میرے خیال میں کہ یہ قوم اس سال اگر یہ نہیں اٹھے تو آگے پھر جو ہے نا، نہ آپ کا کوئی جج آپ کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا لیڈر آپ کو بچا سکتا ہے. لیڈر قوم کا لیڈر ہوتا ہے. جب قوم ہجوم ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں بننا. اور عدالتیں ایک معاشرے میں کام کرتی ہیں جس میں وہ لاگو ہوتے ہیں. جب معاشرے میں ہجوم رہتا ہے، بدماش ہوں گے تو پھر کون اس کو لاگو کرے گا؟ ہر کوئی ڈرتا ہے. اس لیے جو ہے نا ایک ایک کر کے مرنے سے بہتر ہے سارے اکٹھے نکلے، کچھ تو بچیں گے. اور مطلب اس طرح جو ہے نا، یہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی دوائی کی وجہ سے مر رہے ہیں، کوئی کیا ہے. تو اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. قرآن کی آیات ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال اپنے آپ کی حالت بدلنے کا. تو یہ اسی قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے اس میں. تو یہی ریکویسٹ تھی. آج بہت مجھے جو ہے نا خبر دیکھ کے کہیں پہ پڑھ کے تو بہت افسوس ہوا. میں نے کہا چلا آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں اور اس پہ سوچنے کا مقام ہے. تو کیا کہہ سکتا ہوں، رمضان کا آخری 1-2 دن رہتے ہیں. سب کے لیے دعائیں، اللہ ہمیں اپنے نیک راستے پہ اور اس پہ جو ہے نا لگائے، اور اس ملک اور قوم کو اچھے سیدھے راستے پہ جو ہے نا لگائے. آمین. السلام علیکم.